السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امن عالم یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے سامنے سورہ عصر کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں دو آیتوں کا تشریح ہو چکا۔ اس ویڈیو میں اس کے بعد کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد گرامی ہے کہ وہ انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں کہا گیا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں کیوں، اس کا آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد آیت کہ وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ اب ایمان لانا اور اچھا عمل کرنا یہ دو باتیں ہیں، کیونکہ ایک مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو رکھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم کو اچھے عمل بھی کرنا ہے۔ وہ اچھے عمل کیا ہے؟ کیونکہ اچھے عمل سے انسان کی پہچان یا اس کے مذہب کی پہچان، اب اس کے اخلاق کردار، یہ بھی اچھائی میں شمار ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی اچھائی کا عمل ہے۔ ایک ننگے انسان کو کپڑے پہنانا یہ بھی اچھائی عمل ہے۔ ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھرانا یہ بھی اچھائی عمل ہے۔ راستے سے کانٹے ہٹانا یہ بھی اچھا عمل ہے۔ لیکن قرآن اور کسی طرف اشارہ کر رہا، وہ اور جو اچھا عمل ہے وہ اس سے اعلیٰ اور بالا عمل رکھتا ہے، جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ حق یعنی حق کا پیغام پہنچانا اور صبر کرنا۔ یہ حق کا پیغام کیا ہے؟ یہ حق کا پیغام حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ یہاں پر قرآن کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد تم اچھے کاموں میں لگ جاؤ، اچھے عمل میں لگ جاؤ۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ ایسے صالحین جو بندے ہوتے ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو فرض کر دیا کہ اس کے جو صالحین بندے ہیں وہی زمین کے وارث ہوں گے۔ تو یہ صالحین کا جو معاملہ ہے، وہ صالحین کے زمرے میں آنے کے لیے صالح عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ صالح عمل کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تم حق کا پیغام پہنچاؤ۔ حق کا پیغام یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے، جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آیا اس دنیا میں، اس دین کی تبلیغ کرو۔ سب سے احسن عمل، سب سے صالح عمل، کامیابی والا راستہ اگر کوئی راستہ ہے تو وہ ہے تبلیغ اسلام۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اچھے عمل ہیں، اسلام کے ارکان میں سے فرض ہیں، کرنا اس کو ضروری ہے، لیکن قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا، کیونکہ حق کا پیغام اور صبر دونوں لازم اور ملزوم کا معاملہ ہے۔ جب حق کا پیغام انسان جب کسی کو پہنچاتا ہے تو صبر، قرآن کہتا ہے کہ صبر کرنا پڑتا ہے، تم صبر کرو۔ تو صبر کا جو معاملہ ہے اور حق کا پیغام کا جو معاملہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک اہل حنود یا غیر مسلم کے پاس جب حق کا پیغام یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک
کا پیغام لے کر جب ہم اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ لوگ غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں اور جو ہے چڑھتے ہیں، پھر جو ہے اذیت و مصیبت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، تکالیف کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تم حق کا پیغام پہنچاؤ اور صبر کرو، تبھی تم جو ہے کامیاب ہونے والے ہو۔ اس آیت کے مصداق ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا پیغام پہنچانے کے لیے کتنی تکالیف کو آپ نے برداشت کیا، اور حق کے پیغام کو پہنچانے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم ان کو اپنے رب کی طرف حکمت سے اور اچھے واضح و نصیحت سے دعوت دو۔ تو اچھے واضح و نصیحت اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ جو قوم جس زبان کو ماننے والی ہے، جس کتاب کو ماننے والی یا جس نبی رسول کو ماننے والی، تم اسی نبی کی تعلیمات یا اس کی زبان یا اس کی کتاب کو جو ہے مطالعہ کر کے تم اس کی زبان میں جو ہے اس کو جو ہے تم سچائی کا پیغام دے سکتے ہو، حق کا پیغام دے سکتے ہو۔ اور یہ عمل جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، یہ سنت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، ایک صحابی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو ہے آپ دوسری زبان کو سیکھیں، توریت کے ماننے والوں کے پاس جاتے ہیں تو قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ وہ صحابی رسول جب جو ہے توریت کے ماننے والوں کے پاس پہنچتے تو آپ فرماتے کہ لاؤ تمہاری توریت، اگر تم سچے ہو تو لاؤ تمہاری توریت اور دیکھو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کی بشارت۔ یہ حکمت قرآن سکھا رہا ہے، یہ طریقہ قرآن سکھا رہا ہے، اور یہی جو حق کا پیغام و تواصوا بالحق کا معاملہ ہے۔ جب اس پیغام کو لے کر آپ کھڑے ہوں گے تو لوگ جو ہے دشمن ہو جائیں گے۔ جیسے عرب کی سرزمین پر 13 سال مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب حق کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے تو عرب کے لوگ جو ہے آپ کو طرح طرح جو ہے مصائب کو آپ کے اوپر لا کر کھڑا کر دیے، اذیت و تکالیف میں آپ کو ڈال دیے اور جو ہے ستائے، حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ آپ صحابہ کرام کو جو ہے اپنے آبائی مکان کو جو ہے جلا وطن کر دیے، چھوڑنے پر مجبور کر دیے۔ لیکن صحابہ کرام وتواصوا بالحق کے ساتھ ساتھ جو ہے وتواصوا بالصبر کا عمل جو ہے آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا کہ وہ قرآن جو کہہ رہا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تم حق کا پیغام پہنچاؤ اور صبر کرو۔ تو حق کا پیغام جو ہے تبلیغ اسلام ہے، اللہ کا جو دین ہے تم اس دین کی تبلیغ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا اصول، آپ کا لایا ہوا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچاؤ، یہی جو حق کا پیغام ہے۔ اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ خطبہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ إِلَى الْغَائِبِ، کہ تمہارا کام ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موجود تھے، آپ ان کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ کام ہے کہ اس پیغام کو تم غائبین تک پہنچاؤ۔ تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ کو اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے سواری یا اونٹ کے جو رخ جس طرف تھے صحابہ کرام اس طرف نکل گئے۔ اس کے بعد جو ہے حق کا پیغام پہنچانے کے لیے راستے میں اذیت و تکالیف کا سامنا آیا، آپ نے اس کو برداشت کیا اللہ اور رسول کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، آپ نے صبر کیا۔ اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے بادشاہوں سے آپ ٹکرا گئے، بڑے بڑے جو ہے طوفانوں سے آپ جو ہے ٹکرا گئے اور اس کو ان کو زیر کر دیا، لیکن اللہ کا پیغام حق کا پیغام کو آپ نے پہنچایا۔ اور ایسے طاقت اور قوت ان کے اندر جو ہے موجود تھا، شیش پلائی ہوئی دیوار کے مانند، کہ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں شیش پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شیش پلائی ہوئی دیوار کے مانند مضبوط تھے کہ بڑی بڑی طاقت، بڑی بڑی پاور بھی آ جاتے تھے، لیکن صحابہ کرام کو اپنے مقصد سے نہیں ہٹا سکتے تھے۔ اور نہ ہی جو ہے تاریخ میں آتا کہ صحابہ کرام جو ہے کبھی کسی طاقت سے آپ نے خوف کھایا ہو، بلکہ جو ہے وہ بڑی بڑی طاقت اور حکومت جو ہے صحابہ کرام سے خوف کھا گئی، اور جو آپ اپنا مقصد میں کامیاب ہوئے، اللہ کے دین کو غالب کر کے آپ نے بتایا، اور جو ہے صبر کا جو ہے لوگوں تک صبر کر کے بتایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے
اس کے 2 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی جو ہے مضمون آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔